أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم ساتھیوں، آپ دعا کریں اللہ مجھے ہمت صحت دے، میں آپ تک بات پہنچاتا رہوں۔ یہ میری ذیلی خواہش ہے، جہاں تک میں تجربات کر سکا ہوں حقیقت کے مطابق، وہ اللہ وہاں تک آپ کو بات بتا دوں، آپ کے کانوں سے وہ بات گزر جائے۔ ہم نے جو دیکھا ہے حقیقت طب سے اوپر کوئی علاج نہیں، کوئی علاج معالجہ حقیقت طب کے سے مقابلہ نہیں کرتا۔ قانون مفرد صاحب قانون مفرد صاحب ایک ہی بتائی ہوئی باتیں پر ہم چل رہے ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ہی چل کے ہم کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں یہ ایمرجنسی علاج ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، بالکل غلط بات کر رہے۔ اب ان لوگوں کے علاج میں بھی انشاءاللہ یہ لوگ بھی ہمارے ہی بتائے ہوئے علاج پر علاج کر رہے ہیں، مان نہیں رہے۔ بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اپنی مہربانی کرے۔ تو ہم بات کر رہے تھے شوگر پر، 4 نمبر تک بات ہو گئی ہے، اب آگے 5 نمبر تحریک کی بات ہوگی۔ اگر تحریک 5 نمبر ہو اور وہ آدمی کہے کہ مجھے شوگر ہے، مان لے یہ ایک علامت ہے۔ شوگر کسی کو 5 والے کو ہو سکتی ہے، کسی کو نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر 4 والے کو، ہر 3 والے کو، ہر 5 والے کو شوگر ہو۔ جس کو اگر شوگر ہے تو شوگر کا پہلے علاج کرے۔ یاد رکھے شوگر ہو اور کسی علامت کا علاج نہیں ہونے دیتی، چاہے یہ کتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، کئی دوائیاں لے کے بیٹھے ہیں، صرف سوائے اس کے کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اس سے علاج ہو جاتا ہے، جی ہمارے باپ دادے کا نسخہ اس سے علاج ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی کسی ایک تحریک کا نسخہ ہو، کسی ایک تحریک کی شوگر کو وہ کور کر رہا۔ ویسے جو بھی شوگر ہو وہ آپ عضلاتی چیزیں، اس میں کریلا کھوئی کا فل مار بوٹی، تما، چاسکو، ایسی چیزیں ملا کر شوگر نیل تو کر دیں گے۔
ختم تو کر لیں گے مگر ختم نہیں رہتی، شوگر دوبارہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک میرے سب طبیب بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، روزی کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھے، اپنے ہاتھ میں اپنی چلاکیوں میں نہ سمجھے۔ روزی چلاکیوں سے نہیں ملتی، طب کا کام ایسا ہے آدمی کی دنیا بھی بہترین ایمانداری سے کرنے سے آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ بات ہو رہی تھی 5 نمبر تحریک کی، میرے سے اکثر بھائی جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے تحریک کا نبض کا، تو رپورٹوں میں تو صرف شوگر آئے گی، خون میں ہے کہ پیشاب میں ہے۔ طبیب وہ ہے جو نبض کی پہچان کر کے علاج کرے، جس کو نبض کی نہ لگا پتہ نہ دوائی کامیاب ہوگی۔ تو ایسے ہی کچھ تو دے کے یہ میں مانتا ہوں شوگر کو کم کر سکتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتی۔ 5 نمبر تحریک میں حقیقت طب کے مطابق آپ 2 نمبر کا ملین دیں گے۔ کمزور ہو مریض، اگر بوڑھا ہو ذرا تو پھر اکسیر بھی ساتھ لگائیں اور ہاضم 5 ضرور دیں۔ 2 ہاضم 5 غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، ہاضم 2 جو ہے، اور تمام غذائیں مٹر، بند گوبھی، پھول گوبھی، بینگن وغیرہ جو سبزیاں اس کی بنتی ہے وہ کھانے کے لیے لے کر دیں اور اس سے سختی سے پرہیز کروائیں، انشاءاللہ شوگر درست ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ حضرت صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کا جو نسخہ ہے اسی شوگر کے لیے وہ 4 نمبر کی شوگر پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ کوئی سا پیدا مرغ اور کوئی سا دوسرا دیکھیں صدف، کوئی سا صدف، یہ سادے آدھا درماشا صبح شام بہت جلد مریض ٹھیک ہوگا، شوگر سے جان چھوٹ جائے گی اس کی، مگر اتنا بھی ٹھیک جلدی نہ سمجھے کہ ٹوٹکی بچانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں بھائی وقت لگے گا، بیٹے کو درست ہوتے وقت لگتا ہے، بیٹا اتنی جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے پرہیز صحیح کروا لیے، آپ جانتے ہیں کہ اناج تو لازمی چھوڑنا پڑتا ہے اور صحیح تحریک کے مطابق ادویات دیں، ضرور شوگر سے جان چھوٹ جائے گی۔ شوگر پر میں نے پہلے ہی بتایا ہے
کہ ایک ویڈیو پہلے بھی چڑھا چکا ہوں، پھر مطالبہ آ رہا ہے، پھر مطالبہ آ رہا ہے، پھر ان باتوں کو یاد کر، روز روز ایک ہی بات پر ویڈیو بنانا کوئی اچھی بات نہیں۔ آج میں نے یہ نمبر وار ہر ایک تحریک پر اس کی دوائیوں کا بتاؤں آپ کو، ہر ایک نمبر۔ بات اصل یہ ہے کہ نبض کا صحیح ہونا، پھر وہ طبیب کہلانے کا صحیح حقدار ہے، نہیں تو ٹوٹ کے بازی کرتا رہے گا، ساری زندگی اس کی ٹوٹکوں میں گزر جائے گی۔ ٹوٹکوں سے نکلے، اصولی علاج کرے۔ اس کے ساتھ اگر تحریک 6 نمبر ہو، جس کو اعصابی گدی کہا جاتا ہے، تو پھر میرے دوستو 3 نمبر کا علاج کرے۔ 3 نمبر کے ملین دے، شدید ہے، ساتھ مسل تھے۔ یہ باتیں میں شاید 1-2 ویڈیو میں بھول گیا ہوں کہ دوائیوں کے ساتھ شوگر والے کو مسل ضرور دیتے رہنا ہے، اس سے معدے کا بوجھ کم ہوگا۔ اور 6 نمبر دوائی آپ نے دے کر مریض کو درست کر دیا، اور انشاءاللہ مریض درست ہوگا، اصولی علاج کرنے پر کبھی نہیں۔ اور روزانہ میں رات کو واٹس ایپ پر آئے ہوئے سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ ایک محترم ہے، وہ ہمیں ناقرورہ بھیجتے، کہتے یہ اس کی نمبر 4 نمبر ہے۔ ہم اس کو بار بار کہہ چکے ہیں میں اس کا ایک میں علاج کروں تو یہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی آپ کی نبض ٹھیک نہیں ہے، اور نبض خود کی ٹھیک نہیں ہے، خود نبض سیکھنا نہیں چاہتے، جو سیکھا ہوا ہے اسی پر بس کیے ہوئے، پھر معاملات تو صحیح نہیں چلتے۔ نبض کو سیکھ لیا جائے، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ طبیب سونے جیسی بھی دوائی تجویز کرتے، اس کا اگر نبض کے ساتھ واسطہ نہیں بنتا، کبھی علاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق فرمائے، اور بھائی کچھ نہیں تو نبض تو خدا کے لیے سیکھے۔ نبض یہ سردیاں ختم ہوگی مارچ میں انشاءاللہ، یا فروری کے آخری ہفتے میں، یا مارچ کے پہلے ہفتے میں، ہم ہر سال ہم ایک کلاس نبض کی کرتے ہیں، آن لائن بھی اور سامنے بٹھا کر بھی۔ اگر آن لائن اس کے علاوہ بن جائے، ساتھی اکٹھے ہو جائے کہ آن لائن ہی لے،
تو سردیوں میں بھی کلاس کرتے ہیں جی، مگر وہ کچھ آدمی ہونے چاہیے، 20-25 آدمی لازمن ہونے چاہیے، لفظ کو انشاءاللہ سکھا دیں گے۔ لفظ کیا چیز ہے جانتے ہیں آپ؟ مرض کس درجے پر ہے، نبض یہ بھی بتا دیتی ہے۔ ہم سے جن لوگوں نے کلاسیں لی ہوئی ہے نبض کی، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ نبض ہم کس طرح سے اطمینان سے روزانہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے لگا لیکچر دے کے 2 گھنٹے کا سوال جواب کر کے اچھی طرح سے دوستوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ تو ہاں، شکر کی بات، اگر 6 نمبر میں شکر ہو تو 3 نمبر کا علاج کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔